بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہے رمضان کس طرح قیمتی بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس پر رمضان کا مہینہ گزر گیا اور اس نے اپنے گناہ نہ بخشوائے۔ اللہ اکبر۔ آج رمضان کا مہینہ آتا ہے اور گزر جاتا ہے، مگر ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ معمول کی طرح زندگی چل رہی ہوتی ہے، احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم پر رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سستی کرتے ہیں اور رمضان کو اہمیت نہیں دیتے اور اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف دھکیل رہے ہوتے ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اصل کی طرف لوٹ آئیں اور کوشش کریں کہ ہمارا رمضان اس طرح گزرے جس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزارا کرتے تھے، صحابہ پیغمبر گزارا کرتے تھے، اسلاف امت اکابرین گزارا کرتے تھے۔ اس کے لیے ہمیں رمضان و مبارک کا مہینہ ٹائم ٹیبل اور نظام اوقات کے ساتھ گزارنا ہوگا اور رمضان کے لیے ایک مضبوط پلاننگ اور منصوبہ بندی کرتے ہوئے تیار کرنا ہوگا تاکہ اس ماہ میں کسی بھی خیر کے کام اور اللہ کے وعدوں سے محروم نہ ہو سکیں اور رمضان کے یہ قیمتی اوقات اور ساعتیں قیمتی سے قیمتی تر ہو سکیں۔ لہٰذا دیگر امور و معاملات کو جتنا مؤخر کر سکتے ہیں ان کو مؤخر کریں۔ اگر رمضان میں چھٹی کا اختیار ہو اور پیچھے معاملات میں حرج نہ آتا ہو تو چھٹی کریں۔ اگر چھٹی کا اختیار نہ ہو تو کم از کم اپنے اوقات کو ایسے مرتب کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی براہ راست عبادت میں گزر جائے۔ چنانچہ سب سے پہلے پکی اور سچی توبہ کریں تاکہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر رمضان کے انوارات اور برکات سے مستفید ہو سکیں۔ اخلاص کے ساتھ روزوں کا اہتمام کریں۔ آج کل دین سے بہت دوری ہونے کی وجہ سے بعض مسلمان روزوں کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے اور اکثر روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ روزے اور رمضان کے تمام فضائل سامنے رکھتے ہوئے اور بندگی بجا لاتے ہوئے اخلاص کے ساتھ روزوں کا اہتمام کریں۔ سبحان اللہ۔ تراویح کا با جماعت اہتمام کریں کیونکہ تراویح مغفرت کا ذریعہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھا اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تراویح کے وقت سے روزانہ اللہ کے 40 مقامات قرب حاصل ہوتے ہیں۔ سجدہ مقام قرب ہے اور یہی سجدہ معراج کے دن تحفے میں ملا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کو مومن کی معراج قرار دیا۔ اللہ رب العزت نے بڑے عجیب انداز سے اس بات کو قرآن کریم میں سمجھایا، فرمایا کہ سجدہ کرو اور ہمارے قریب آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تلاوت قرآن کریم کی کثرت کریں۔ رمضان اور قرآن میں ایک خاص مناسبت اور جوڑ ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اور بزرگان دین اس ماہ مقدس میں اور دونوں کی نسبت تلاوت کلام پاک کا زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ایک قرآن دن میں اور ایک رات میں اور ایک تراویح میں، اسی طرح پورے رمضان میں 61 قرآن کریم ختم فرماتے تھے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ ایک قرآن ختم فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سنتوں اور نوافل کا اہتمام کثرت سے کریں۔ ایک تو اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں نفل پر فرض کا ثواب ہوگا۔ دوسرا،
اس وجہ سے کہ جب نوافل کا اہتمام کیا جائے تو سنتوں پر پختگی ہوتی ہے، اور جب سنتوں کا اہتمام کیا جائے تو فرضوں پر پختگی ہوتی ہے، جبکہ رمضان میں ایک فرض کی ادائیگی سے 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن فرائض کی کمی کو نوافل سے پورا کیا جائے گا، لہٰذا سنت موقدہ اور غیر موقدہ کی پابندی کے ساتھ مندرجہ ذیل نوافل کا بھی اہتمام کیا جائے۔ نماز تہجد، سحری کے لیے تو بیدار ہوتے ہی ہیں، صرف اتنا اہتمام کر لیا جائے کہ سحری سے آگے پیچھے تھوڑا سا وقت نکال کے چند رکعت نماز پڑھ لی جائے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ فرائض کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات کو اٹھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی اٹھا کر 2 رکعت نفل پڑھائیں، ان کا نام ذکر کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز اشراق 2 سے 8 رکعت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو دن کے شروع حصے میں 4 رکعت نماز خالص میرے لیے پڑھ، میں تجھ کو اس دن کی شام تک کفایت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ نماز چاشت 6 سے 12 رکعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص چاشت کی 2 رکعت اختیار کرے گا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ صلاۃ الاوابین 6 سے 20 رکعت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھی اور درمیان میں کوئی بری بات نہیں کی، اس کو 12 سال کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے، اور فرمایا کہ جس نے 20 رکعتیں پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تحیۃ الوضو، جب بھی وضو کریں تو اگر مکروہ وقت نہ ہو تو کم از کم 2 رکعت پڑھ لیں، یعنی وہ نماز ہے جس نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اس مقام پر فائز کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے بلال رضی اللہ عنہ، تمہارا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے جنت میں تیری جوتوں کی کھنگھناہٹ میں نے اپنے سامنے سنی؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تو کوئی عمل یاد نہیں، لیکن جب بھی وضو کرتا ہوں تو اس سے نماز ضرور پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ایسا کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تحیۃ المسجد، جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو کم از کم 2 رکعت پڑھ لیا کریں۔ صلاۃ و تسبیح، جس کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کو فرمایا، اے چچا، میں نے تجھے عطیہ نہ دوں، ہدیہ اور گفٹ نہ دوں، کیا بڑی خبر نہ دوں؟ جب تم یہ کام کرو گے تو اللہ تمہارے اول و آخر، قدیم و جدید، صغیرہ و کبیرہ، پوشیدہ و ظاہر سب گناہ بخش دے گا۔ یہ نماز اگر ہر دن نہ ہو سکے تو پڑھو، ورنہ ہر جمعے، اور نہ سال میں 1 دفعہ، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر میں 1 دفعہ ضرور پڑھو۔ سبحان اللہ۔ صلاۃ الحاجہ، جب بھی کوئی حاجت پیش آئے تو نماز پڑھیے۔ عثمان ابن حنیف رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک نابینا حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بینائی عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم صبر کرو تو بہت ثواب ہوگا، اگر کہو تو میں دعا کروں۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی۔
کہ دعا فرمائیے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو صلاۃ الحج کی تعلیم فرمائی، جسے پڑھ کر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بنائی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ صلاۃ التوبہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور اس کے بعد فوراً طہارت کر کے 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ صدقات کی کثرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو ٹالتا ہے، اور فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہی کیوں نہ ہو۔ ذکر اللہ کی کثرت۔ تیسرا کلمہ درود شریف، استغفار، صبح اور شام 100 دفعہ۔ ذکر اللہ تعالیٰ کی کثرت۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو یہاں تک کہ لوگ کہیں کہ یہ پاگل ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا ذکر کرو کہ منافقین کہیں کہ یہ ریاکار ہے۔ گناہوں سے بچنے کا اہتمام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جھوٹ بولتا ہے اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دعا کی کثرت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چاہے کہ اللہ تعالیٰ تنگی اور مصیبت کے وقت اس کی دعائیں قبول فرمائے تو اس کو چاہیے کہ خوشحالی میں کثرت سے دعا کیا کرے۔ سبحان اللہ۔ آج میں نے آپ سے رمضان کے متعلق جو معلومات دی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔